بسم اللہ الرحمن الرحیم بندی پر یہ عقیدہ بنا قبروں میں زندہ نظر انبیاء دیوبندی پر یہ عقیدہ بنا محمد الیاس گنبد کو پورا یقین دلاتے ہیں جہاں بھی آپ آواز دیں گے ہم آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ. آپ بلند کر کے کہہ دو انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ. اب میں دعوت دیتا ہوں مرد حریت، مرد قلندر، جس کے دلائل اور پہاڑ سے اس قدر وزنی ہے کہ مماتیت جس کے سامنے 1.5 منٹ سے زیادہ وقت نہ ٹھہر سکی تھی. میری مراد مناظر اسلام، متکلم اسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ بڑائچ کھڑے ہو کر نعروں کی دودھ میں استقبال کرے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، عقیدہ حیات النبی، کہت کے عقیدہ حیات النبی، متکلم اسلام مولانا الیاس گنبد، حضرت مولانا محمد عبداللہ بڑائچ. میرے نبی کل بھی زندہ تھے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ہمیشہ جب میدان لگتے ہیں اور دلائل کی گفتگویں ہوتی ہیں تو ہمارے ساتھیوں نے ہمیشہ دیکھا کہ ہماری طرف سے ہمیشہ قرآن کریم، سنت رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اکابر اہل سنت والجماعت کا مسلک پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ہمیشہ اہل باطل کی طرف سے بد زبانی اور سخت قسم کے الفاظ جو بالکل جن کو بیان کرنا کسی کی زبان زیب نہیں دیتی ایسا ہوتا ہے. لیکن ہم نفس مسئلہ پر تھوڑی سی میں گفتگو عرض کر کے بات کا انتہائی مختصر کروں گا. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا، اور مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیوں ہے. اگر اس مسئلے کا انکار کر دیا جائے تو نقصان کیا ہے، اگر اس کو مان لیا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے، اور اس عقیدے کے قائلین کب سے شروع ہوئے اور کب تک ہیں. یہ چیزیں اگر سامنے آ جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو رب کی راہ میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں. جو قتل ہوا زندہ وہ ہے، جو شہید ہوا زندہ وہ ہے. شہید جسم ہوا، زندہ بھی جسم. تو قرآن نے کہا جو قتل ہوا زندہ وہ ہے. اہل سنت بھی کہتے ہیں زندہ وہی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اور جگہ فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ اس ملاقات میں شک نہ کرو. ہم اہل سنت کہتے ہیں جب حضور کو حکم ہے کہ شک نہ کرو تو اے سنی تو بھی شک نہ کر، کیونکہ شک کی گنجائش وہاں پر ہے ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا بقیہ انبیاء کرام ہو، سب کے سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ آج سے شروع نہیں ہوا، اہل سنت والجماعت کے آج کے علماء نے شروع نہیں کیا. یہ وہ عقیدہ ہے جس کا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے میں جس عقیدے کا اظہار کیا 517 صفحہ بخاری شریف جلد اول پر موجود ہے، جس عقیدے کا اظہار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، ان دونوں کے اس عقیدے کا اظہار البدایہ والنہایہ میں ہے، ان دونوں کے عقیدے کا اظہار طبقات ابن سعد میں ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عقیدے کا اظہار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب سفر سے واپس آتے تھے اللہ کے نبی کے روزے پہ آتے، وہاں روزے پہ آ کے درود و سلام پڑھتے تھے، مخاطب کے سیوں سے اللہ کے نبی کے روزے پہ صلاۃ و سلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد محدثین کا دور آیا، اہل سنت والجماعت کے فقہا کا دور آیا، سارے کے سارے فقہا کا اتفاق انبیاء کرام کے اپنے قبروں میں زندہ ہونے پر ہے۔ اس کے بعد بڑے مشہور اشارحین جو بخاری کے شارح ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری صفحہ جلد 6 کے صفحہ 602 پہ کہتے ہیں، صفحہ 602 پہ لکھتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس سے پتہ چلا ابن حجر کا مسلک بھی یہ ہے، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ علامہ صامودی نے لکھا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس سے آگے آؤ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات میں کہتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ امام بہقی حیات انبیاء میں کہتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ علامہ صحابی القول البدیع میں کہتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ علامہ ابن قیم جلال افہام میں کہتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ علامہ عزیزی کہتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس سے آگے چل کے آؤ علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کو دیکھو، حضرت نانوتوی مستقل کتاب لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فیض الباری میں کہتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ میں کہتے ہیں انبیاء کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ حضرت مدنی کہتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل درود میں کہتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس سے آگے آؤ اس دور کے علماء میں سے مولانا تقی عثمانی تقریرات المرہم میں کہتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ مولانا یوسف لدھیانوی آپ کے مسائل ان کا حل 10ویں جلد میں کہتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور مجھے سن کے افسوس ہوا مولوی کہتا ہے حیات النبی کے قائلین یہ شیعوں کی اولاد ہے۔ میں کہتا ہوں مولوی میں تجھے نہیں کہوں گا تو کون ہے کون نہیں، میں اتنا ضرور کہوں گا او بتا ابن حجر شیعوں کی اولاد تھی، او بتا علامہ عینی شیعوں کی اولاد ہے، اور تو بتا ملا علی قاری کو تو نے شیعوں کی اولاد کہا، تو نے علامہ نانوتوی کو شیعوں کی اولاد کہا، تو نے حضرت شیخ زکریا کو شیعوں کی اولاد کہا، اور حیاتی شیعہ کی اولاد ہے پھر تجھے ماننا پڑے گا تیرا استاد دیوبندی ہے، تیرا دادا استاد دیوبندی ہے، تیرا اوپر کا استاد دیوبندی ہے۔ اگر وہ شیعوں کی اولاد ہے پھر تو بتا تو کس کی اولاد ہے؟ تیرے استاد کون ہے؟ دیوبندی ہے نا، دیوبندی ہے نا۔ دیکھو کتنا بڑا تبرہ ہے کہ جو بندہ حیات النبی کا قائل ہے یہ حیاتی شیعوں کی اولاد ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں نہیں، یہ اہل سنت والجماعت کے سب اکابر کا عقیدہ ہے، سارے اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے میں کسی اہل سنت والجماعت کے عالم کو اختلاف نہیں ہے۔ اس پر میں نے آج کی بات نہیں کرتا، آج سے پہلے علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے القول البدیع کے صفحہ 172 پر کہا نحن نؤمن ونصدق بانہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، آپ کے جسد مبارک کو زمین نہیں کھاتی، والاجماع علی ھذا، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ دوسری مولانا ادریس کاندھوی رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی عظیم شخصیت سیرت مصطفیٰ میں کہتے ہیں انبیاء کو اپنی قبروں میں حیات ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مسئلہ صرف دیوبندی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ
مسئلہ تو وہ ہے جو صدیق سے لے کے آج تک پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے. صدیق کا عقیدہ یہی تھا, حضرت فاروق کا عقیدہ یہی تھا, حضرت علی کا عقیدہ یہی تھا, آج تک کے علماء کا یہی عقیدہ ہے. اس لیے یہ کہنا یہ فلاں کی اولاد ہے, یہ ساری امت پہ تبرہ ہے. ساری امت کہتی ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے. اہل سنت کہتے ہیں جو زندہ مانے وہ اہل سنت ہے, جو زندہ نہیں مانتا اہل سنت نہیں ہے. اس پہ بات توجہ سنو. مولانا خضر حیات صاحب نے کتاب لکھی, کتاب کا نام ہے المسلک المنصور. کتاب کا نام کیا ہے؟ اس میں اہل سنت کے 4 عقیدے لکھے ہیں. کتنے جی؟ وہ 4 عقیدے اہل سنت کے نہیں ہیں. ایسے ہم نے کہا ہم اور کتابوں پہ گفتگو تو کریں گے, ہمارے ہاں نہ کرنے والی تو بات ہے ہی نہیں نا. ہم کہتے ہیں خضر حیات صاحب اور اپنی کتاب پہ ہم سے گفتگو کرو. اگر اہل سنت کے یہ 4 عقیدے تم اپنی کتاب والے اہل سنت سے ثابت کرو, میں خدا کی قسم تیرے مسلک کو قبول کر لوں گا. لیکن کائنات کی کسی کتاب میں یہ ہے ہی نہیں. حافظہ دیکھو, 4 عقیدے اہل سنت کے لکھے ہیں, جبکہ وہ 4 عقیدے اہل سنت کے ہیں ہی نہیں. دوسری بات بھائی سمجھو اور بولو. جو 4 عقیدے مولانا نے لکھے ان میں اپنا لکھا ہی نہیں ہے. ان میں اپنا تو نے تو خود مان لیا کہ میں اہل سنت نہیں ہوں. میں بھی کہتا تھا تو اہل سنت نہیں ہے. علامہ عینی نے بھی کہا تھا کہ تو اہل سنت نہیں ہے. اہل سنت نہیں ہے. تو نے بھی مان لیا کہ میں اہل سنت نہیں. کتاب پوری لکھی, خدا کی قسم اس کتاب میں اس کا اپنا عقیدہ ہے ہی نہیں. اپنا عقیدہ لکھا ہی نہیں کتاب. پوری کتاب میں اپنا عقیدہ ہے ہی, پتہ نہیں کوئی ہے بھی صحیح کہ نہیں. یہ بھی نہیں پتا عقیدہ ہے بھی صحیح کہ نہیں. کم از کم آدمی کو پتا تو ہونا میں کر کیا رہا ہوں اور کس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, کس کے بارے میں کیا لکھ رہا ہوں. ہمیں دکھ سے کہنا پڑتا ہے. 2 چرسی بیٹھے تھے تو ایک کو خارش ہوئی, اس نے دوسرے کو شروع کر دی. اس نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ تو میری ہے. تو کہتا میری کہاں ہے؟ تو جو رکھا اب پتا نہیں میرا عقیدہ ہے کیا, دلائل کیا دے گا. تو جو کرنا میں نے عرض کیا کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء اپنے قبروں میں, اور امت کا اجماع بھی میں نے کتاب کے ساتھ بتایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے. تو جو کرنا جو بندہ کہے زندہ ہے وہ قرآن کو مانتا ہے. جو کہے زندہ ہے وہ اللہ کے نبی کی 10 حدیثوں کا قائل ہے. جو کہے زندہ ہے وہ امت کے اجماع کو مانتا ہے. جو کہے نہیں وہ قرآن کی متعدد آیتوں کا منکر ہے, 10 حدیثوں کا منکر ہے, امت کے اجماع کا منکر ہے, اہل سنت سے خارج ہے. اہل سنت سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز توجہ کرنا. اس کو میں صحیح کہتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ اتحاد کا آدمی ہے اس لیے کہہ رہا ہے. اللہ کے بندے اتحاد کا بندہ تو بات ہی اتحاد کی کرتا ہے. اتحاد تو نام ہی ایسا ہے کہ اس سے مقصود ہی کیا ہے, اتحاد ہے نا. ایسے ہم کہتے ہیں اور کم از کم اکابر سے تو اتحاد کر لو نا, بڑوں سے تو اتحاد کرو. تو جو اس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو نے صحیح کہہ دیا, تیرے کہنے سے حدیث صحیح تو نہیں ہوتی نا, ہو سکتا ہے نا. علامہ ابن حجر کہے حدیث صحیح ہے, امام بہقی کہے حدیث صحیح ہے, علامہ سخاوی کہے حدیث
مانے تو دیوبندی نہیں ہے، کیونکہ سارے دیوبندی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، سب اہل سنت کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ توجہ کرنا، بسا اوقات لوگوں کو مسئلے کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں جی اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ توجہ کرنا، اتنا اہم عقیدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، تقریباً 10 حدیثیں موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعض محدثین نے متواتر احادیث کا ذکر کیا کہ متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا، صحابہ نے لیا، حضور نے پردہ فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدے کا اظہار کیا، 517 صحیح بخاری جلد اول پر موجود ہے۔ حضرت عمر نے اظہار کیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے اظہار کیا، دور آگے آیا۔ میں کہتا ہوں صرف یہ نہیں کہ علماء نے اظہار کیا، بلکہ یہاں تک مسئلہ اتنا اہم تھا علماء نے مستقل کتابیں لکھی۔ امام بہقی نے حیات انبیاء، مستقل انبیاء کی حیات پہ کتاب لکھی۔ علامہ سخاوی نے القول البدیع لکھی، علامہ ابن قیم نے شفاء السقام لکھی، اس طرح اور محدثین نے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی الفتاوی میں مستقل رسالہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا۔ اس کے بعد مسئلہ اتنا اہم تھا، ہر دور کے محدث آئے، اپنے عقیدے کا اظہار کیا، ہر دور کے مفسر آئے، اپنے عقیدے کا اظہار کیا، ہر دور کے علماء آئے، اپنے عقیدے کا اظہار کیا، یہاں تک کہ بات جہاں تک پہنچی کسی دور میں ایسے عالم آپ کو نظر نہیں آئیں گے جن نے اپنے عقیدے کا اظہار نہ کیا ہو۔ معلوم ہوا بڑا اہم مسئلہ تھا، اس لیے عقیدہ ظاہر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، حضرت عیسیٰ بن مریم میں محمد کے روضے پر آئیں گے، اور آ کر اگر انہوں نے کہا یا محمد لا اجیبنہ ہو، مجھے آ کر کہا یا محمد میں ضرور پر ضرور جواب دوں گا۔ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا وہ میرے روضے پر آئیں گے، آ کے سلام کریں گے، میں ضرور پر ضرور ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ اس سے پتہ چلا عقیدہ اتنا اہم ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم آ کر وہ بھی اس عقیدے کا اظہار کریں گے۔ اگر عقیدہ اہم نہ ہوتا، اظہار کی ضرورت نہ ہوتی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خبر دی حضرت عیسیٰ بن مریم آ کے وہ بھی عقیدے کا اظہار کریں گے، اس عقیدے کا اظہار کریں گے، اس عقیدے کے مطابق آ کے حضور کے روضے پہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں گے، اللہ کے نبی ان کا جواب دیں گے۔ اہل سنت کہتے ہیں اگر عقیدے کا انکار کیا جائے، بہت سی آیتوں کا انکار، بہت سی حدیثوں کا انکار، امت کے اجماع کا انکار ہے۔ اگر عقیدے کو مان لیا جائے، آدمی کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہے، امت کے اجماع کے مطابق ہے، پھر جب ہم بات دلائل کی کرتے ہیں پہلے نمبر پہ کہا جاتا ہے میں وہاں مناظرہ کرتے نہیں، جب بات مناظرے پہ آتی ہے کہتے ہیں میں گیا تھا، میں نے 48 جگہ پہ چیلنج کیا۔ مولانا خضر حیات صاحب نے شاید آج بھی کہا ہو کہ میں نے 48 مقامات پہ میں مناظرہ کرنے گیا، اہل سنت والجماعت کے لوگ وہاں سے بھاگ گئے، اور میں نے کہا خدا کی قسم وہ جو بندی ہوتا ہی نہیں جو میدان سے بھاگ جائے، وہ اہل سنت ہوتا ہی نہیں، اور جو میدان سے بھاگ جائے، اس لیے میں کہتا ہوں اور رب کعبہ کی قسم اور خضر حیات آج تو بھی شہر میں موجود ہے، میں بھی شہر میں موجود ہوں، اور علاقے کی دنیا سننے والی ہے، خضر حیات تو آ جا، میں تیرے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ اگر یہ دیوبند کا فرزند بھاگ گیا اور دیوبندیت کو غلط سمجھ لینا، اگر تو بھاگ گیا خدا کی قسم نہ تو دیوبندی ہے نہ تو سنی ہے۔ عقیدہ حیات النبی۔ لوگ کہہ سکتے ہیں فلاں جگہ شاید کوئی نہیں آیا یا آیا ہے، آپ کے شہر میں تو آپ کو یقین ہے نا، آپ کے شہر میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آج عشاء تک انتظار کرتا ہوں، اگر خضر حیات آ جائے خدا کی قسم گفتگو کر کے جاؤں گا، اگر نہ تیار کروں اور کہنا جو بندی نہیں تھا۔ للکار ہے، للکار ہے۔ ان کے سننے والے موجود ہیں، یہ
گندا کیا ہوا ہے. ہم سارے کے سارے عشاء کی نماز تک یہاں بیٹھے ہیں حضرت کے ساتھ، اور ان کا کوئی سننے والا ہے تو اس کو لے آئیے، ہمارے شہر کی فضا گندی نہ کرے. ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، ہو گئے، ہم بیٹھے ہیں، بیٹھ جاؤ. بھائی حیاتی صاحب بیٹھ جائے، جو حیاتی ہے، جو حیات النبی کا قائل ہے، بیٹھ جائے. بیٹھ جاؤ بھائی. جو حیات النبی کے قائل ہیں وہ بیٹھ جائے. یہ ہمارا پروگرام خراب کرنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے چیلنج قبول کیا ہے، یہ اپنے علماء کو لے آئے، پھر حیات کو لے آئے. یہ سازش اب کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی. جو نبی کا سچا غلام ہے اور جامع ہدیہ کے ساتھ وفا رکھتا ہے، 1 منٹ کے اندر بیٹھ جائے. 1 منٹ کے اندر نظم قائم کرو. ہم اپنا پروگرام کسی کو خراب نہیں کرنے دیں گے. ان کے نمائندوں نے قبول کر لیا ہے، ہم ادھر ہی ہیں. جلسے کے بعد انشاءاللہ بیٹھ کر تفصیل سے بات ہو جائے گی. کوئی آدمی اب مجمع میں کھڑا ہونے کی کوشش نہ کرے. توجہ رکھو بھائی. خاموش بھائی، خاموش. توجہ رکھے بھائی، آپ ادھر سنیں. ویسے توجہ رکھو بھائی. میں آپ کو پھر کہتا ہوں، اور توجہ کرو یار، ادھر دیکھو، ادھر کیا دیکھتے ہو؟ توجہ کرو بھائی. یہ بندہ تنگ کرے گا اس کو. بلاؤ یار، بلانے کی تو اجازت ہے، بلکہ آپ نکل کے جاؤ، بلا کے لے آؤ. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اٹھو لے کے آؤ. ماشاءاللہ آپ حضرات کو مبارک ہو. توجہ رکھو یار، ادھر میری سنو. آپ حضرات کو مبارک ہو کہ آج خضر حیات صاحب پہلی دفعہ مناظرہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. ماشاءاللہ. کوئی آدمی ان لڑکوں کے پیچھے نہ جائے، یہ اپنے مناظرین کو بلانے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارا جو آدمی ان کے پیچھے جائے گا وہ ہمارا دشمن ہوگا. بالکل پنڈال کے اندر آ جائے، جو ان کے پیچھے جائے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ اپنے مناظرین کو لانے کے لیے جا رہے ہیں. بیٹھ جائے جہاں آپ تشریف فرما رہے. بیٹھ جائے، بیٹھ جائے. یہ اپنے مناظر خضر حیات کو لینے کے لیے جا رہے ہیں. تشریف رکھے. یہ اپنے مناظر خضر حیات صاحب کو لینے کے لیے جا رہے ہیں. آپ حضرات تشریف رکھیں، جم کر بیٹھے. یہ میدان لگے گا انشاءاللہ. اونچی آواز سے بولو انشاءاللہ. ہاتھ کے بولو انشاءاللہ. جو وفا چاہتا ہے وہ دشمن کا خدا کے لیے کردار ادا نہ کرے. جو پیغمبر کا صحیح معنوں میں غلام ہے اور مسئلہ حیات النبی اس کا عقیدہ ہے، وہ جلد از جلد بیٹھ جائے. میری معروضات کو سنو غور سے اور توجہ سے. جلد از جلد تمام حضرات بیٹھ جائے. یہ نوجوان ہیں، اپنے مناظرین کو لینے کے لیے جا رہے ہیں. آپ حضرات تشریف رکھیں، وہ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا. اب کوئی آدمی حرکت نہ کرے اپنی جگہ سے. لوگ نیچے بیٹھ جائیں بھائی. 1 منٹ. یہ ملا مقصود شہید نمائندہ بن کے آیا. ملا مقصود شہید. تشریف رکھیں. مجھے ایک ساتھی نے کیس سنوائی گوجرانوالہ سے کہ مولانا خضر حیات صاحب نے تقریر کی ہے. انہوں نے کہا ہم عبداللہ عابد کے لیے 3 دن کتابیں لے کے بیٹھے رہے لیکن عبداللہ عابد مناظرہ کرنے نہیں آیا. میں نے کہا شاید کہیں چھپ کے بیٹھے رہے ہوں، مجھے کیا پتا بیٹھے ہیں. اپنے گھر پہ بیٹھا، مجھے کیا پتا کوئی بیٹھا ہوا کہ نہیں. ہاں مجھے اطلاع نہیں ہوئی. اگر مجھے اطلاع ہوتی
کیونکہ میں کسی کو جھوٹا بغیر تحقیق کے نہیں کہتا، اور میں تو کہوں گا جب مجھے تحقیق ہوگی، شاید کہیں اپنے گھر میں کنی لگا کے بیٹھے رہے، مجھے کیا پتا۔ ہاں میں نے اتنا کہا تھا کہ میرے علم میں نہیں ہے، اگر میرے علم میں آ گیا کہ میرے لیے بیٹھے ہیں میں انشاءاللہ پہنچوں گا۔ میں پھر کہتا ہوں مولانا مقصود شاہین صاحب جو ملا مقصود شاہین جو مولانا خضر حیات صاحب کے نمائندہ آئے تھے، وہ مولانا خضر حیات صاحب کو لینے کے لیے گئے ہیں۔ یہ یہاں پر تلا گنگ میں آج تاریخ 12 ربیع الاول 5 فروری 12 ربیع الاول کو یہ لینے کے لیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ کیسے حضرت نے اور جگہوں پر اوروں کو بھگایا تھا، اور آج کا میدان آپ کو بتائے گا کہ وہ 48 جگہ پر بھاگنے والا کون تھا۔ جو آج بھاگا وہ 48 جگہ پہ بھی بھاگا ہوگا، جو آج ٹھہرا رہا وہ ہمیشہ ٹھہرا ہوگا۔ میں پھر وضاحت سے پھر عرض کرتا ہوں، آپ حضرات کے دل میں شاید ہو کہ خضر حیات صاحب آ کے مناظرہ کریں گے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کیونکہ میرا تجربہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے۔ دیکھو جی، نہیں بھائی نام صاف سیدھے نام مناسب نہیں، وہ جو بھی کہتے رہیں لیکن آپ حضرات صاف نام بلانا چاہیے جی، اس کا فائدہ نہیں۔ دلائل دو نا، ہماری بات دلائل کی ہے نا۔ ہماری ذاتی لڑائی ہوتی تو ہم شاید ان کو برا بلا کہتے، لیکن ہم ذاتی میں بھی نہیں کہتے، سوچو رکھو۔ تو آج کا میدان بتائے گا کہ ٹھہرتا کون تھا اور بھاگتا کون تھا۔ اس لیے میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں نا، اور انشاءاللہ میں عشاء تک ان کا انتظار کروں گا۔ اگر عشاء تک تشریف لے آئے تو میں ضرور انشاءاللہ ان کے ساتھ بات کر کے جاؤں گا۔ اور اگلی بار یہ نہیں سمجھنا کہ آج کی عشاء کراس ہوگی تو شاید کوئی مسئلہ بنے گا۔ جب بھی مولانا صاحب کو کوئی مسئلہ ہو، آپ میں سے کوئی ساتھی بات کرانا چاہے، کسی کو وہ چیلنج کرے، حضرت مولانا سعید صاحب سے رابطہ کرو، خدا کی قسم مرنے تک میں اس کا چیلنج قبول کرنے کو تیار بیٹھا۔ اب چند ایک باتیں توجہ سنو۔ میں نے اکابر کے فتاوی جات عرض کیے نا، میں نے بات اپنی نہیں کی نا، میں نے آپ کو اکابر کا بتایا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی۔ اس پہ ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایس پی مظفر گڑھ نے گفتگو کرائی اپنے ایس پی آفس میں، چند مہینوں کی بات۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، کوئی الفاظ کہتے، ان پہ کیس ہوا۔ وہ بندہ آج سے ہفتہ پہلے تک تو جیل میں تھا، اب پتہ نہیں کیا کیس کی پوزیشن ہے۔ اس پر دفعہ لگی، اس کی تحقیق ذمہ تھی ایس پی مظفر گڑھ کی۔ اس نے ہمیں بلوایا، ہم وہاں پہ پہنچے۔ مفتی محمد آصف صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم کبیر والا کے مفتی ہیں، آج بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور ہم دو پہنچے۔ گفتگو ہوئی، ہم نے احادیث مبارکہ ایس پی صاحب کے سامنے پیش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ ایس پی صاحب رونے لگے، انہوں نے کہا اگر مجھے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی بات نہ ہوتی تو میں کبھی بھی ان الفاظ کو اپنی زبان سے نہ کہتا۔ وہ بندہ انہی کے نظریے کا تھا جس نے وہ الفاظ کہے تھے۔ ان الفاظ کو نقل کرنے کے بعد اس کو سزا ہوئی۔ سزا سے پہلے ایک اور مجلس ہوئی جس میں مولانا محمد افضل شاکر صاحب، یہ ان کے بہت بڑے مولوی، ان کے مسلکی، فیصلہ آباد سے تشریف لائے۔ ہماری طرف سے مفتی محمد آصف صاحب گئے۔ میرا اس دن پروگرام شاید اسلام آباد کی طرف تھا، میں اس میں حاضری نہ دے سکا۔ حضرت مفتی صاحب نے وہاں پر حدیث مبارکہ پڑھی، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ من صلی
मिन बैद औलमतहु मुख्तलिफ अल्फाज अहादीस में मौजूद हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मेरे रोजे पे आके दुरूद पढ़ेगा मैं उसको सुनूंगा, जो दूर से पढ़ा जाएगा मुझ तक पहुंचा दिया जाएगा। जब हजरत मुफ्ती साहब ने इस हदीस मुबारका को पढ़ा तो वो मौलवी कहने लगा, इस हदीस को हम सही नहीं मानते। उन्होंने कहा, वजह क्या है, आप सही क्यों नहीं मानते? मौलवी कहने लगा, असल बात यह है, इसमें एक रावी है मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी, हम मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी की बात को नहीं लेते। जहाँ बात हुई वहाँ पे दलाइल दिए गए, दलाइल देने में जब रवायत पेश की उसमें सुद्दी था ही नहीं। जब सुद्दी ना निकला, वो एसपी साहब ने कहा कि इस रवायत में तो सुद्दी नहीं है। वहाँ पे परेशान होने को कहने लगा, हाँ जी वाकई इसमें सुद्दी नहीं है। भाई जब सुद्दी नहीं है तू तौबा करके हदीस को कबूल तो कर लेना। आलो सुन्नत कहते हैं जब तक दलील सामने ना आए उसको कबूल नहीं किया, जब दलील सामने आ गई आलो सुन्नत वल जमात उसको कबूल कर लेते हैं। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था, हमारा अकीदा वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। सिद्दीक अकबर ने इख्तियार किया, हजरत उमर ने इख्तियार किया, हजरत अली ने इख्तियार किया, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने इख्तियार किया, सारी उलमा के उम्मत ने आज तक उस अकीदे को इख्तियार किया। उस पर पूरी उम्मत का इजमा है। उलमा अहले सुन्नत वल जमात, उलमा देवबंद ने इजमा नकल किया जो पूरी उम्मत का इजमा है। मैं इस पे कहा करता हूँ, बुखारी ने वो हदीस नकल की आम मुर्दे के बारे में, जब वो कब्र में उसको दफन किया जाता है, जब बाहर आदमी दफन करके वापस लौटते हैं तो उनके जूतों की खिसखिसाहट की आवाज को सुनता है। इमाम अबू दाऊद ने हयात नबी पे हदीस निकल की है, इब्ने माजा ने हदीस नकल की है, इस तरह तिरमिज़ी ने हदीस नकल की है, मुस्लिम ने हदीस नकल की है। तो फिर मुझे कहने का हक है, और बुखारी का मसलक तो हयात का है, तेरा हयात का नहीं है। मुस्लिम का मसलक तो हयात का है, तेरा हयात का नहीं है। अबू दाऊद का मसलक हयात का है, तेरा हयात का नहीं है। इब्ने माजा का मसलक हयात का है, तेरा मसलक हयात का नहीं है। साहिब मिशकात का मसलक हयात का है, तेरा मसलक हयात का नहीं है। जब पूरी दुनिया के मुहद्दिसीन एक तरफ है तो अकेला एक तरफ है। साहिब मिशकात ने सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या जिक्र किया जब यजीद के दौर में मक्का पर मदीना पर हमला हुआ। कहते हैं बहुत से दिन तक, 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अज़ान और इकामत ना हुई, और वहाँ अज़ान और इकामत ना हुई। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं मैं दीवाना बन के मस्जिद में छुपा रहता था और मुझे पता नहीं चलता था कि अज़ान का वक्त किस वक्त है, नमाज किस वक्त नमाज का टाइम होगा। मैं परेशान रहता था। रोज़ा रसूल से फिर बिनाहट की आवाज आती थी, मैं उस पर नमाज पढ़ा करता था। मैं कहता हूँ देखो साहिब मिशकात ने जिक्र करके इस बात की तस्रीह कर दी। साहिब मिशकात का नजरिया भी यही है। सारे मुहद्दिसीन ने बाब सवाब कब्र कायम किए, अज़ाब कब्र कायम किए, अहले सुन्नत के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। इसलिए मैं खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ अहले सुन्नत का इजमाई नजरिया है। अहले सुन्नत के नजरिए में किसी को इख्तिलाफ नहीं है। अहले सुन्नत के हयात नबी के जो खिलाफ अकीदा है ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना किसी आलिम का है, ना अहले सुन्नत का है, अपना तैयार शुदा है। अहले सुन्नत हक अकीदे को इख्तियार भी करते हैं, उसको इख्तियार भी करते हैं, उसकी तशरीह भी करते हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। और इंशाअल्लाह आज इशा तक बैठ के मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मेरे साथ मौलाना खिज़र हयात साहब गुफ्तगू करने आ गए तो समझ लेना मौलाना खिज़र हयात के पास कोई जान है, कोई दलील है और कोई बात है, अपनी दलील पे एतमाद है। अगर नहीं आता तो समझ लो खिज़र हयात के पास वो दलीलें हैं जिस पर एतमाद खिज़र हयात को भी नहीं है, जिन पर एतमाद खिज़र हयात को भी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें मसलक के हक़्क़ा के साथ जुड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। और जो हजरात आपके इलाके में मसलकी काम करते हैं आप हजरात उनके साथ खूब तावन किया करें। इस हवाले के जो मसलकी काम हो उसमें आप हजरात बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें। फितनों का दौर है, आए दिन नया मसलक नया अकीदा निकलता है। हम वही अकायद इख्तियार करते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं और आज तक उलमा अहले सुन्नत ने इख्तियार किए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तहफ़्फ़ुज़ इशाअत की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। तमाम हज़रात तशरीफ रखें, दुआ के बगैर कोई ना जाए। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग काज़मी साउंड से
اور جتنے ہمارے سیکورٹی والے علاقوں سے ہمارے ورکر حضرات ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ پروگرام کے بعد وہ واپس تشریف نہ لے جائیں بلکہ مدرسے کے اندر تشریف رکھیں. حضرت دعا فرمائیں گے، کوئی آدمی دعا کے بغیر نہ جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو. الله الله ربنا لا نشرك به. اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، اللہ کہنا سننا قبول فرما، اللہ ساتھی کی اس محنت کو قبول فرما، اللہ اس پروگرام کو اور مضبوط فرما، اللہ ادارے کو اور ترقی فرما، اللہ حضرت مولانا جن کو بامین کے علم میں، عمل میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرما. اللہ ہم سب کو ہمارا بولنا سننا اپنی رضا کا ذریعہ بنا اور اس کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرما. ہم سب سے دنیا آخرت میں عافیت کا معاملہ فرما. اللہ اہل باطل کو ہدایت کاملہ عطا فرما، اللہ ان کو ہدایت کاملہ عطا فرما، اللہ ان کو ہدایت کاملہ عطا فرما. اے اللہ تو ایسے اعمال و عقائد کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی